السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے معنی اور ترجمہ کو بھی آپ نے سنا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا اور علم کے ذریعے سے دوسرے مخلوقات کے اوپر فضیلت دی اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ دراصل یہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا اعزاز اور اکرام تھا، اور چونکہ ہم لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، انسان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ جو علم آدم کو دیا اسی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی دیا، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم آدم کی اولاد ہیں جن کو فرشتے نے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اسی چیز کو، اسی اعزاز کو، اسی اکرام کو، اسی احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہوئے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ بات کئی حدیثوں کے اندر بھی ہے، جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4476 یعنی 4470 پر 6 نمبر کی یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا، تو اس وقت لوگ مشورہ کریں گے کہ کسی ایک آدمی کو منتخب کر کے، کسی ایک نبی کو منتخب کر کے، کسی ایک برگزیدہ بندے کو منتخب کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں گے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ یہ پریشانی کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آدم علیہ السلام، آپ ہمارے باپ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کا علم سکھلایا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس حدیث کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر حدیث نمبر 4702 یعنی 4702 نمبر کی یہ روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو وہ آدم دکھلائیے جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا، کہا کہ دیکھو یہی آدم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ ہی وہ آدم ہیں جو ہمارے باپ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیا آپ ہی وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی؟ آپ ہی وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دیا، اور آپ ہی وہ ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ دیکھیے قرآنی آیت سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ انسانوں کے لیے بڑے ہی فضل کی بات ہے، کیونکہ ہمارے بابا جن کی ہم نسل ہیں ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اور اگر اس نظریے سے دیکھیں گے تو ہم انسانوں کی جو ہے رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین بنایا ہے، اتنا افضل بنایا ہے، اور مخلوقات میں اتنا شرف و فضل والا بنایا ہے، تو ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ ہمیں کس انداز میں رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اتنا ایک دم گر جانا چاہیے کہ کوئی بھی مخلوق ہم سے اوپر نظر آئے اور ہم سب سے نیچے نظر آئے؟
محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کو چھوڑ کر یعنی سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کیا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، لیکن اگرچہ ابلیس جنس کے اعتبار سے، ایلیمنٹ کے اعتبار سے فرشتوں میں شامل نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کے جیسے افعال اور اعمال کرنے کی وجہ سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس حکم میں ابلیس بھی آ گیا تھا، یعنی ابلیس کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جس طرح سے فرشتے سجدہ کریں گے تم بھی سجدہ کرو۔ محترم سامعین کرام، لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ امام المغازی محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں، اور اس بات کو، اس روایت کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس کا نام اصل میں عزازیل تھا، یہ زمین کے باشندوں میں سے تھا، اور فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، فرشتوں کے افعال اور اعمال کرنے کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، حالانکہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے یہ فرشتوں سے بہت زیادہ بلند تھا، بہت علم تھا اس کے پاس، بہت زیادہ عبادت گزاری کرتا تھا، فرشتے بھی ان کے سامنے بالکل پھیکے نظر آتے تھے، اتنا عابد تھا، اتنا زاہد تھا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تھا، اور علم اور عبادت کی ہی وجہ سے اس کے دل کے اندر گھمنڈ آ گیا۔ یہاں پر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے تو عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، غرور اور گھمنڈ اور کبر نہیں آنا چاہیے۔ علماء کرام خاص طور سے اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو جتنا علم ہے اس سے زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ انکساری ہونی چاہیے۔ حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو علماء کرام کا وہ منصب نہیں نظر آتا ہے جو ان کا علم تقاضا کرتا ہے۔ علم تقاضا یہ کرتا ہے کہ علماء کرام بالکل ہی آسان ہونا چاہیے، آسانی سے لوگوں کو مل جانا چاہیے۔ علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ارے علم ہے ہم کیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بات کریں، ایسا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ادنا آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تو مل لیتا تھا۔ ملنے والوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کبھی دربان دیکھا ہی نہیں۔ تو علم ہونا چاہیے، تو علم کے ساتھ عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی ہے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پر بھی غرور، گھمنڈ اور فخر نہیں آنا چاہیے کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک خیال آ جاتا ہے کہ ہم تو بڑی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے یہی چیزیں ابلیس کے اندر آئی، اللہ نے اس کو علم دیا تھا، علم کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سرگرم رہنے لگا، فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، تو اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، انانیت آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے، آدم علیہ السلام کو بنا کر کے، جب فرشتوں سے اور ان سے اس ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس اکڑ گیا، گھمنڈ آ گیا اس کے اندر، میں کیسے سجدہ کروں آدم کو؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میرے پاس تو علم ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کرنے لگوں؟ یہ تکبر اس کے اندر آ گیا۔ محترم سامعین کرام، اس کا نام عزازیل تھا، یہ ایسے خاندان سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے، جنوں کے خاندان سے تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا ہے۔ اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنوں کے خاندان سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ کیا ہے، اور کیا سجدہ کر سکتے ہیں کسی کو؟
یہ سجدہ کیا ہے اور کیا کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کیجئے، تو اس سلسلے میں امام قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ اگرچہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن اس حکم میں اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اگرچہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن اس میں اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دیا، ان کو افضلیت دی، لہذا اگرچہ سجدہ آدم کو کرنا تھا، لیکن حکم کی فرما برداری کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ کی جائے گی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں پر اپنا بھیجا نہیں چلانا ہے، اپنا بھیجا نہیں چلانا ہے۔ ابلیس نے بھیجا چلایا، ابلیس ہو گیا، اس نے بھیجا چلایا، ابلیس ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لی کہ جو سجدہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ اور اس سجدے کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ سلام و اکرام تھا، سجدہ تعظیمی۔ اور سجدہ تعظیمی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں بیان فرمایا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ سورہ یوسف علیہ السلام جب ایک دم اپنے اس واقعے کے آخری مرحلے میں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل ہے، لمبا ہے، جو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ پوری صورت کے ساتھ میں پورے واقعے کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن یہاں پر میں بتلا دوں کہ جب ان کے ماں باپ نے ان کو تلاش کر لیا، ان کے بھائیوں نے ان کو تلاش کر لیا، اور جب مصر میں جہاں پر یہ حاکم تھے، جہاں پر یہ حکمران تھے، جب وہاں پر پہنچے ان کے ماں باپ، تو انہوں نے فوراً اپنے ماں باپ کو عرش جو تخت تھا، بادشاہ کا جو تخت تھا، اس کے اوپر بٹھایا، اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور وہاں پر اپنے کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام۔ اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کے جو 11 بھائی تھے فوراً سجدے میں گر گئے، جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے کے ایام میں ہی، کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جب انہوں نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا عرش پہ، اور وہاں پہ بازو میں یہ بھی کھڑے رہے یا بیٹھ گئے، تو 11 جو بھائی تھے سبھی کے سبھی سجدے میں گر گئے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے آج سچ کر دکھایا۔ تو یہ جو سجدہ جو کیا تھا 11 بھائیوں نے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلی امتوں کے اندر، اسلام سے پہلی شریعت کے اندر بالکل تھا، جائز تھا، لیکن اسلام میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی انسان کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر سجدہ کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی سجدہ نہیں کریں گے، نہ عبادت والا سجدہ کریں گے، نہ تعظیم والا سجدہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دادا صاحب کا پیر چھوؤ، اپنے فلاں صاحب کا پیر چھوؤ، ان کے پیر پر جھک جاؤ، تو یہ سب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدہ چاہے جیسا بھی ہو، عبادت والا سجدہ ہو، تعظیم والا سجدہ ہو، کوئی بھی سجدہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس روایت کو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی ابواب الرضا حدیث نمبر 1150 پڑھ رہا ہوں، یعنی 1159 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ملک شام میں گئے تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ اپنے علماء اور جو اپنے جو پیشوا ہوتے تھے ان کو سجدہ کرتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا تو بڑا اچھا دکھا، کچھ چیزیں بہت اچھی دکھتی ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بہت اچھی دکھتی تھی، صحابہ کرام کو بھی اچھی دکھتی تھی، ہمیں بھی اچھی دکھتی ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو یا صحابہ کرام کو اچھا دکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز شریعت سے ثابت ہوگا وہی چیز صحیح ہوگا اور وہی چیز اچھی ہوگی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ملک شام کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے پیشواؤں کو اور اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو سجدہ کرتے اپنے پیشوا کو، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا، نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ لو کنت آمرا بشرا، اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا
کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ ہماری شریعت میں سجدہ نہیں ہے لہذا کوئی بھی انسان کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعت کے اندر، پہلی امتوں کے اندر تھا، لیکن ہماری امت میں نہیں ہے، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کیجئے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کو چھوڑ کر، ابلیس کے سوائے سبھی نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام قتادہ رحمہ اللہ کا یہ بیان اور ان کی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو اور ان کو اکرام اور اعزاز سے نوازا، تو یہ چیز دیکھ کر کے فرشتہ جو ابلیس تھا وہ جل گیا، حسد کا شکار ہو گیا، کہہ رہے ہم اتنا عبادت کر رہے ہیں تو ہم کو یہ سب نہیں ملا، اور آدم کو ابھی پیدا کیا اور ابھی اللہ سجدہ کروا رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس نے تکبر کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کسی بھی نافرمانی کا جو آغاز ہوا، نافرمانی کا جو آغاز ہوا اس زمین پر، وہ تکبر ہی کی وجہ سے ہوا۔ سامعین کرام، تکبر کی ایک چھوٹا ڈیفینیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا تکبر اس کو کہتے ہیں اکڑ کے چلنا، تکبر اس کو کہتے ہیں، ضرور کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو، لیکن تکبر جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور جو حق بات ہے اس کو ٹھکرا دینا۔ اگر حق بات ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کو ٹھکرایا، ہمارے اندر تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق، حق کو ٹھکرانا تکبر ہے۔ اور ابلیس نے اسی حق بات کو ٹھکرایا تھا۔ ابلیس کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم جو ہے وہ حق ہے، اور اس نے حق کو ٹھکرایا، اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ چونکہ ابلیس کے اندر تکبر آیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی مردود ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے سے بھی مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کبر اور تکبر سے بالکل محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عاجزی اور انکساری والا بندہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔